السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج 12 ربیع الاول ہے۔ ہمارے آقا، ہمارے رہبر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وہ جو سب سے آخر میں بھیجے گئے لیکن سب سے اونچا مقام رکھنے والے، جیسے کسی شاعر نے کہا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ان کا یوم پیدائش ہے۔ آج کے دن تمام ہی مسلمان خوشی سے جھوم رہے ہیں، سب کے دل منور ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر نبی بنا کر بھیجا، تمام تر مسلمان اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اور کچھ مسلمان اس دن چراغاں بھی کر رہے ہیں اور اس دن کو عید کا درجہ بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہ اس دن پر چراغاں تو نہیں کرتے اور اس کو عید کا درجہ بھی نہیں دیتے، لیکن خوش وہ بھی ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان چراغاں نہیں کرتے اور اس دن کو عید کا درجہ نہیں دیتے، کیا ان کی محبت میں کوئی کمی ہے باقی مسلمانوں کی نسبت، یا کیا ان کے ایمان میں کوئی کمی ہے باقی مسلمانوں کی نسبت؟ ہرگز نہیں۔ اس سوال کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے کئی زیادہ محبت رکھنے والے ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت، جن میں ایسی ایسی شخصیات کے نام ہیں کہ جن کی محبت میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو کہ اہل بیت میں بھی ہیں اور اصحاب رسول میں بھی ہیں۔ پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں اس دن کو عید کا درجہ دیا۔ حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، یہ تمام ایسے نام اور ان جیسے کئی اور گنوائے جا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کا درجہ نہیں دیا اور نہ ہی اس پر چراغاں کیا۔ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ چند مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے خوشیاں منائیں، تو یقیناً اس عید کے دن کا بھی ایک خطبہ ہوتا جیسے تمام عیدوں کے دن کا خطبہ ہے۔ اس عید کے دن کی بھی ایک نماز ہوتی اور اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوتے، جیسے انہوں نے ہمیں ان کی ذات پر درود پڑھنے کا کہا اور اس کے فوائد بتائے، لیکن ایسا نہیں ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ باقی مسلمانوں کی طرح جو آج کل اس دن کو عید کا درجہ دیتے ہیں اور اس دن پر چراغاں کرتے ہیں، جو مسلمان ایسا نہیں کرتے، یہ تو ثابت ہوا کہ ان کے ایمان اور محبت پر ہرگز بھی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر ان تمام لوگوں کی محبت اور ایمان پر شک کیا جا سکتا ہے جن کی محبت میں ہم میں سے کسی کو شک اور شبہ ہی نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ اور اہل بیت، جیسے میں نے بتایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ محبت تو سبھی کرتے ہیں ان سے، لیکن محبت کافی نہیں۔ جس سے محبت کی جائے اور جس کا مقام بھی اتنا اونچا ہو، تو اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور اس کا احترام بھی کرنا لازم ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کی محبت میں ان کی بات ہی نہ مانیں، یہ یقیناً گمراہی ہے، اور یقیناً جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتی ہے کہ تم مجھ سے محبت تو کرتے ہو لیکن میری بات نہیں مانتے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین پیمانہ دے دیا کہ کیسے محبت بھی ان سے کی جائے اور ان کی پیروی بھی رکھی جائے، ان کے پیچھے بھی رہا جائے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے مت کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھے۔ یہ ایک بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اپنی امت کی محبت میں، کہ جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ محبت کی آخر حد کیا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہر حد پار کر چکے ہیں اور ہم اس محبت کو ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ جو حدود پار کر چکے ہیں اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، جیسے ہم ان کو کہتے ہیں کہ محبت کو حد میں رکھا جائے،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے اور ان کی محبت میں جو دل میں آئے نہ کیا جائے، اسی طریقے سے ہم مسلمانوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا ہے کہ ہم ان کی محبت میں بھی اتنا آگے مت بڑھ جائیں کہ ہم ان کی پیروی ہی چھوڑ دیں، کہ ہم ان کے پیچھے چلنے کو اتنی اہمیت ہی نہ دیں، اور جو دل میں آئے، جس طرح دل میں آئے ہم کریں۔ ایسا کرنا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ سورہ حجرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی وہ یقیناً پڑھنے کے لائق ہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم مت بڑھاؤ۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچی مت کرو۔ آج وہ ہم میں چلتے پھرتے تو نہیں ہیں، تو ہم کیسے ان سے آگے قدم مت بڑھائیں؟ یقیناً اس سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ آج وہ ہم میں موجود تو نہیں ہے کہ ہم ان کی آواز سن سکیں، تو ہم اپنی آواز ان سے پست کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ ہم ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھیں، جس کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت نے بھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم سب سے کئی زیادہ خوش تھے، انہوں نے کبھی اس دن کو عید کا درجہ یا اس دن چراغاں اس لیے نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا نہیں، نہ ہی ان کو یہ کرنے کا کہا، نہ ہی اس چیز کی کوئی فضیلت بیان کی، نہ ہی اس دن کو عید کا درجہ دیا، نہ ہی کوئی خطبہ رکھا، نہ ہی کوئی نماز رکھی، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا۔ پیر کے دن وہ پیدا ہوئے تھے ربیع الاول کو، اور پیر ہی کے دن ان کی وفات ہوئی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی محبت میں ان کی پیروی نہ چھوڑ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔